بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن منہال نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشیم نے بیان کہا کہ مجھے حسین بن عبد الرحمن نے خبر دی، اور ان سے شیبی نے، ان سے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب یہ آیت نازل ہوئی تاکہ کھل جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا اور ایک سفید، اور دونوں کو تکیہ کے نیچے رکھ لیا، اور رات میں دیکھتا رہا مجھ پر ان کے رنگ نہ کھلے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے تو رات کی تاریکی صبح کاذب اور دن کی سفیدی صبح صادق مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1916۔ یعنی کہ اس کا مطلب تھا سحری کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ کھل جائے تمہارے لیے صبح کی سفیدی دھاری صبح صادق سیاہ دھاری یعنی صبح کاذب سے، پھر پورے کرو اپنے روزے سورج چھپنے تک۔ اس سلسلے میں برا رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کیا آپ کے آیت نازل ہوئی، کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے کھل جائے، لیکن من الفجر صبح کی کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب روزے کا ارادہ ہوتا تو سیاہ اور سفید دھاگے لے کر پاؤں میں باندھ لیتے، اور جب تک دونوں دھاگے پوری طرح دکھائی نہ دینے لگتے کھانا پینا بند نہ کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے، پھر لوگوں کو معلوم ہوا اس سے مراد رات اور دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1917۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے کی کہ بلال رضی اللہ عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دیں تم کھاتے پیتے رہو، یہاں تک کہ کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے تھے۔ قاسم نے بیان کیا، دونوں بلال اور مکتوم رضی اللہ عنہما کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے تو دوسرے اترتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1918۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بلال رضی اللہ عنہ کچھ رات رہے سے اذان دے دیا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے تم کھاتے پیتے رہو، کیونکہ وہ صبح صادق کے طلوع سے پہلے اذان نہیں دیتے۔ قاسم نے بیان کیا، دونوں بلال اور مکتوم رضی اللہ عنہما کی اذان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ ایک چڑھتے تو دوسرے اترتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1919۔ انس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں نے پوچھا سحری اور اذان میں کتنا فاصلہ ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے موافق فاصلہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1921۔ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم وصال رکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی رکھا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے دشواری ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس پر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صوم و وصال رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو برابر کھلایا اور پلایا جاتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1922۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1923۔ ابی عبیدہ نے بیان کیا، ان سے سلمہ بن اکوع نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے دن ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے
وہ اب دن ڈوبنے تک روزہ کی حالت میں پورا کرے، یا یہ فرمایا روزہ رکھے اور جس نے نہ کھایا ہو تو وہ روزہ رکھے، کھانا نہ کھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1924۔ امام مالک نے ان سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے بیان کیا، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اور ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام نے خبر دی کہ انہیں ان کے والد عبد الرحمن نے خبر دی، مروان نے خبر دی، انہیں عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ بعض مرتبہ فجر ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جنبی ہوتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے ہوتے تھے۔ اور مروان بن حکم نے عبد الرحمن بن حارث سے کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تم یہ حدیث صاف صاف سنا دو، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ اس کے خلاف تھا۔ ان دنوں مروان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا۔ ابو بکر نے کہا، عبد الرحمن نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اتفاق سے ہم سب ایک مرتبہ ذوالحلیفہ میں جمع ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہاں کوئی زمین تھی۔ عبد الرحمن نے ان سے کہا، آپ سے ایک بات کہوں گا، اور اگر مروان نے اس کی مجھے قسم نہ دی ہوتی تو میں کبھی آپ کے سامنے اسے نہ چھیڑتا۔ پھر انہوں نے حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ذکر کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں کیا کروں؟ کہا، فضل بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان کی تھی اور وہ زیادہ جاننے والے ہیں۔ ہمیں حمام اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جو صبح صادق کے وقت جنبی ہونے کی حالت میں اٹھا ہو افطار کا حکم دیتے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی یہ روایت زیادہ معتبر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1925۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوتے لیکن اپنی ازواج کے ساتھ قبل بوسہ لینا و مباشرت اپنے جسم سے لگا لینا بھی کر لیتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ بیان کیا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، سورۃ طٰہٰ میں جو معارب کا لفظ ہے وہ حاجت و ضرورت کے معنی میں ہے۔ طاؤس نے کہا، لفظ وہ حاجت و ضرورت کے معنی میں ہے جو سورۃ نور میں ہے، اس احمق کو کہیں گے جسے عورتوں کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1927۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج کا روزہ دار ہونے کے باوجود بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھر آپ ہنسے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1928۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنا حیض کا کپڑا پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہوئی، کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی چادر میں چلی گئی، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود ان کا بوسہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1929۔ احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ ابن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ اور ابو بکر نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا، رمضان میں فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام سے نہیں بلکہ اپنے ازواج کے ساتھ صحبت کرنے کی وجہ سے غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔ معلوم ہوا غسل جنابت روزہ دار فجر کے بعد کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1930۔